بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم ارزقني قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن. اللهم ألهمني الصواب في الجواب وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة آمين یا رب العالمین. 30واں پارہ ہمارا چل رہا تھا لفظ بلفظ ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ. یاد رہے کلرفل تفسیر تھی یہ، جس میں ہم قرآن کی وہ الفاظ جو عربی میں کلر کے ساتھ ہیں وہی کلر سیم اردو میں ترجمے کے ساتھ دیا گیا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. تو سورۃ البروج پڑھ چکے تھے، 2 حصوں میں تھی. ہم نے سارا واقعہ ذکر کر دیا اصحاب الاخدود کا کہ کیسے خندقوں میں آگ ڈال کر ان اصحاب الاخدود ان بچوں اور عورتوں کو جلا دیا گیا اللہ کے لیے. تو اللہ نے فرمایا اگر وہ دنیا میں جل گئے تو یہ ان کے لیے ذالک الفوز الکبیر، سب سے بڑی دا گریٹ سکسیس تھی ان کے لیے. تو آج کی سورۃ الطارق ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کر دیا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھیے ہم نے کیسے اس کو مرد اور عورت کے ملاپ سے بنایا. تو اللہ نے تھوڑی سی ڈیٹیل بھی بیان کی ہے کہ کیسے انسان پیدا ہوتا ہے، بنتا ہے اندر. تو پھر دوسری بات، شروع میں اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں بیان کی ہیں، اور قسم اس لیے ظاہرہ بیان کی جاتی ہے کہ اگلی جو بات کی جا رہی ہے نا اس کے اوپر مزید تاکید کی جائے. تو جیسا کہ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق. والسماء واو کا مطلب قسم کے مطلب میں آتا ہے جب شروع میں آ جائے، اس کو ضرور ذہن نشین کر لیں. واو کا مطلب اور بھی آتا ہے، یعنی حرف عطف کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور واو کا مطلب حالانکہ بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر جو دیکھیں شروع میں آ رہا ہے تو قسم کے بالمقابل ہے. والسماء اور قسم ہے السماء آسمان کی، والطارق اور رات کو ظاہر ہونے والے. طارق یعنی ایک ستارہ ہے جو رات کو ہی آتا ہے، ایک اسپیشل ستارہ ہے، اسی کی قسم کھائی جا رہی ہے. تو یہاں وہ قسم کے مطلب میں ہے، یہاں اور کے مطلب میں ہے، کنٹینیوٹی آ رہی ہے. ظاہر ہے اس کو بھی ہم قسم سے ہی تشبیہ دیں گے کہ والسماء قسم ہے آسمان کی، والطارق اور اس کی بھی قسم جو رات کو ظاہر ہونے والا ہے، یعنی ستارہ ایک مخصوص. وما ادراک اور کیا بتائے آپ کو، کیا جانے آپ کہ مت طارق کیا ہے ظاہر رات کو ظاہر ہونے والا. اللہ اکبر. اللہ نے آگے خود ایکسپلین کر دیا. النجم نجم کہتے ہیں، آپ نے لفظ سنا ہے نجومی. تو النجم ثاقب ایک چمکنے والا ستارہ ہے. ثاقب شہاب ثاقب کا لفظ آپ نے سنا ہے، کافی ڈیٹیل ہے، وہ ہم اس کو تفسیر کے لیکچر میں بیان کر چکے ہیں جہاں ہماری لفظ بلفظ ترجمہ اور آسان تفسیر چل رہی ہے، جس میں ہمارا 30واں پارہ مکمل ہے. چینل کا نام محمد وقاص اخنزادہ ہے، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو چینل لرن قرآن لینگویج ہے، اس میں مخصوص صورتیں ہیں: سورۃ الرحمن، سورۃ واقعہ، سورہ یاسین، سورہ مزمل، سورۃ القیامہ، سورۃ السجدہ، اور اس طرح کی باقی صورتیں، اور 30واں پارہ اور باقی عربی کے بہت سے لیکچر. لیکن جو مین چینل ہے جس کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ ہم نے بیان کر دیا، وہ سارا کا سارا قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بغیر کسی گرامر کے، اس میں اب 30واں پارہ بھی کمپلیٹ ہے، اور پھر پہلے پارے سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے جس میں ہم آج الحمدللہ 5ویں پارے تک پہنچ چکے ہیں. لفظ بلفظ ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ 10-15 منٹ کا لیکچر ہے، جس میں آپ ایک لیکچر میں ایک 2 رکوع کو آسانی سے سن سکتے ہیں بغیر کسی گرامر کے، وہ بھی موجود ہے. تو بہرحال آپ وزٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے ایک اور چینل بھی انٹروڈیوس کیا ہے جس میں ہم سارا کا سارا دینی مواد، یعنی کہ ایسا بندہ جو 110% اسلام کو دینا چاہتا ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہو جائے، تو اس کے لیے ہم نے احادیث، عقائد، فقہ اور ایک منی عالم کورس بھی لانچ کر دیا ہے جو آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. آپ اس کو جا کر بھی وزٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ قرآن کے ساتھ احادیث کو بھی سمجھ سکیں. تو بہرحال النجم الثاقب چمکنے والا ستارہ، ثاقب ستارے کو کہتے ہیں، یعنی شہاب ثاقب. ان کلو نہیں ہے، کل نفس ہر نفس، کل کہتے ہیں ہر کو، نفس کہتے ہیں جان کو، ہر نفس کو، لما مگر علیہا اس پر کوئی بھی جان یا کوئی بھی نفس ایسا نہیں ہے جس پر کوئی نہ کوئی محافظ، کوئی نہ کوئی فرشتہ یا کوئی نہ کوئی نگران مقرر نہ ہو. دیکھیے حافظ ایک حفاظت کرنے والا، یعنی ہر ایک جان یا ہر نفس کے اوپر اللہ نے فرمایا کوئی نہ کوئی ہے جو اس کی اعمال کو نوٹ کر رہا ہے. جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، یعلمون ما تفعلون، جو تم عمل کر رہے ہو ان کو لکھا جا رہا ہے. کرامن کاتبین، وہ ان کو لکھ رہے ہیں. فلینظر الانسان، فا کا مطلب پھر بھی آتا ہے، پس بھی آتا ہے. ینظر نظارہ کرنا، ہم کہتے ہیں کتنا اچھا نظارہ ہے، دیکھنے کو کہتے ہیں نا. تو فلینظر پس چاہیے کہ دیکھے، الانسان انسان، مما اصل میں مین اور ما تھا ملا پر اس کو مما پڑھا جاتا ہے. جس طرح واز ناٹ کو وازنٹ پڑھا جاتا ہے، ڈز ناٹ کو ڈزنٹ پڑھا جاتا ہے، تو یہ بھی بالکل سیم ہے، مین اور ما کو مما پڑھا جاتا ہے. یہ قرآن کا ایک اعجاز ہے، سبحان اللہ. آج کل بھی ماڈرن انداز میں ہی موجود ہے، وہی قرآن ہے.
مما کس چیز سے خلقہ وہ پیدا کیا گیا ہے، تخلیق کیا گیا ہے. تو چاہیے انسان کو کہ وہ دیکھیے اس کو کس چیز سے اس کے رب نے پیدا کیا. خلقہ وہ تخلیق کیا گیا ہے یعنی پیدا کیا گیا ہے انسان من ما، من کا مطلب سے آتا ہے، ما کا مطلب پانی. تو خلقہ مما ان وہ پیدا کیا گیا ہے پانی سے. دافق اچھلنے والے، دافق افق، افق سے بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں. یخرجو وہ نکلتا ہے، جس پانی سے انسان کو تخلیق کیا گیا ہے اللہ اس کی بیس بتا رہے ہیں، وہ جز بتا رہے ہیں کہ جہاں سے اس پانی کا پروسیس ہوتا ہے، جہاں وہ پانی بنتا ہے. یخرجو ہے والترائب، بین کہتے ہیں درمیان یعنی مابین، اور صلب پیٹھ کے یعنی پیٹھ کے درمیان سے جو کمر کے ساتھ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہاں سے یہ گودا بنتا ہے. والترائب اور پسلیوں سے. انہو بے شک وہ علی رجعہ اس کے لوٹانے پر، رجعہ رجوع سے ہے نا، تو اس کے لوٹانے پر، رجوع کرنے پر لقادر، لام تاکید کے لیے آیا ہے، لام اور قاف تو قادر ہے. تو بے شک اللہ اس کو دوبارہ لوٹانے پر بھی قادر ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیسے پیدا ہو جائیں گے؟ رسول اللہ کو بھی کہا کرتے تھے مشرکین اور یہودی، اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا، کیا ہم اگر مر کر مٹی ہو جائیں تو کیا ہمیں دوبارہ تجدید کر دی جائے گی ہماری، یا نئے سرے سے ہمیں پیدا کر دیا جائے گا؟ یعنی بار بار یہ رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ کو کہتے تھے. تو اللہ نے بڑا جامع انداز میں ان کو جواب دیا. اللہ نے فرمایا یہ تو لازم ہے، تم نے اٹھنا ہے. اگر تم چیلنج کرنا بھی چاہتے ہو تو ان کو اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، قل کونوا حجارۃ او حدیدا، تم پتھر بن جاؤ یا اس سے بھی کوئی سخت چیز لوہا تو وہ بن جاؤ، یا او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی ایسی چیز بن جاؤ جو تمہارے دلوں میں ہے، جو تمہیں پتہ لگی کہ دوبارہ اس کو ریجنریٹ نہیں کیا جا سکتا، تو تم جو چیز بننا ہے تم بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ پیدا کر کے ہی رہے گا. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ وہی اللہ تعالیٰ لوٹانے پر بھی قادر ہے. یوم جس دن تبلا جانچے جائیں گے، السرائر دلوں کے بھید. تبلا یہ مبتلا سے ہے، ابتلا سے ہے، آزمائش سے بھی ہے. یہ لفظ تھوڑا سا ذہن میں رکھ سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا فلاں شخص بیماری میں مبتلا ہے، ظاہر ہے اس کو اللہ جانچ رہا ہے، اس کا وہ پروسیس ہو رہا ہے، اس کو چیک کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ کتنا مضبوط ہے، یا اس کے اعمال کیا ہیں کہ اس کے دل سے شکر نکلتا ہے یا ناشکری نکلتی ہے. تو بہرحال تبلا مبتلا سے ذہن میں رکھ سکتے ہیں. تو یوم تبل السرائر جانچے جائیں گے، تبل السرائر دلوں کے بھید. سرائر سری چیز کو کہتے ہیں، ایک ہوتے ہے جہری چیز، ایک ہوتے ہے سری. سری نماز کو کہتے ہیں اور جہری بھی نماز کو کہتے ہیں. وہ نماز جس میں امام اونچی آواز سے قرات کرتا ہے اس کو کہتے ہیں جہری، یعنی ظاہر ہے. وجہ چہرے کو کہتے ہیں نا، تو اس سے ظاہری چیز چہرہ منہ پہ نظر آتا ہے، تو اس کو ایسے ذہن میں رکھ سکتے ہیں. اور سری چیز کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو. اسرار ہم کہتے ہیں نا بڑی پر اسرار چیز ہے یہ، یعنی اس میں کوئی راز ہے. تو دل کے اندر جو بھید ہوتے ہیں وہ بھی چھپے ہوتے ہیں، اور سری نماز میں امام جو قرات کرتے ہیں وہ بھی چھپ چھپ کے کرتا ہے تاکہ کسی کو سنا ہی نہ دے. تو یہ اسی سے ذہن میں رکھ سکتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تبل السرائر جانچے جائیں گے، سرائر دلوں کے بھید یعنی راز. فما له من قوت ولا ناصر، فما تو نہیں ہوگی لہو اس کے لیے، انسان کے لیے، من قوت کوئی قوت جو اس کو آ کے بچائے، ولا ناصر نہ ہی کوئی ناصر مددگار ہوگا اس کا جو اس کو اس وقت اللہ کے اس عدالت سے بچا سکے، کیونکہ اس کو اللہ کے سامنے سارے کے سارے جو بھی اس نے کام کیا ان کا جواب دینا ہوگا. آگے اللہ نے فرمایا والسماء ذات الرجع، قسم ہے السماء آسمان کی، ذات الرجع جو بار بار بارش برسانے والا ہے. رجع یعنی رجوع کرنا، بار بار آنا. تو قسم ہے اس آسمان کی، اللہ نے فرمایا کہ جس سے موسلادھار بارشیں آتی ہیں. والارض اور ارتھ کی یعنی زمین کی، ذات الصدع جو پھٹنے والی ہے، یعنی آسمان سے بارشیں آتی ہیں تو زمین زرخیز ہو جاتی ہے، اور زمین کے اندر سے جتنی بھی پودے نباتات پھل نکلتے ہیں، کومپل نکلتے ہیں، ظاہر زمین کے سینے کو چاک کر کے باہر نکلتی ہے. تو اللہ نے اس پروسیس کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا کہ یقین رکھو انہ لقول فصل، یہ جو قرآن ہے، یہ جو قول ہے تمہارے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، لقول یقیناً یہ جو کلام ہے، فصل فیصلہ کن ہے. اب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ تمہیں ہر حال میں قرآن کو فالو کرنا ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے.
वमा हुआ बिल हज़ल, और ये कोई ऐसी हंसी मजाक नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि जो कह दी और आपने सुन ली और उसको छोड़ दिया। नहीं, अल्लाह ने फरमाया ये एक फ़ैसला कौन है, इस पर ही फ़ैसला होना इंसान की ज़िंदगी का। इन्नहुम यकीदून कैदा, बेशक वो सब तदबीर कर रहे हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको दीन की दावत देते हैं, ये उल्टा आपको जुठलाते हैं और आपके बारे में तदबीरें कर रहे हैं, तो इनको करने दीजिए। अल्लाह ने फरमाया नबी, बेशक इन्नहुम यकीदून कैदा, वो सब यकीदून कैद यानी तदबीर कर रहे हैं एक तदबीर, और इनके जवाब में व अकीदू, और मैं भी अकीदू तदबीर कर रहा हूँ, कैदा एक तदबीर, यानी ये जो कर रहे हैं इनको तो पता नहीं है ना, अल्लाह ने इनके जितने भी इनके मंसूबे हैं उनको बातिल करना है, वो मंसूबे इन्हीं के ऊपर, जैसे अबू जहल ने रसूलुल्लाह के लिए गड़ा खोदा था तो खुद ही उसमें गिर गए, तो इसीलिए अगर ये कर रहे हैं तो इनके ही गले पड़ने वाले हैं। इससे मुराद ये है कि हम भी एक तदबीर कर रहे हैं जो इनके जवाब में है। फमहिलिल काफिरीन, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस इनको मोहलत दे दीजिए, अल काफिरीन काफरों को, अमहिलहुम बस मोहलत देना इन्हें, रुवैदा थोड़ी दूर की मोहलत, यानी थोड़ी सी और मोहलत दे दो इन्हें, जब पता चलेगा कि अब क़यामत सर पे आ चुकी है तो फिर ये भागेंगे, लेकिन उनका भागना भी बेसूद होगा। ज़ाहिर है इनको अल्लाह के सामने दोबारा पकड़ कर खड़ा कर दिया जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें क़यामत के जितने भी अहकाम बयान हुए हैं उन सब से इबरत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सबको नेक आमाल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। क़ूलू क़ौली हाज़ा व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।